بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمائل بیٹا، یکسوئی پہ بات چل رہی تھی آپ سے۔ جی یکسوئی سمجھتے ہیں نا؟ یکسوئی کس کو کہتے ہیں؟ جی کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایک طرف کو دھیان رکھنا۔ دھیان کا کسی ایک طرف لگ جانا، اس کو یکسوئی کہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر دینی معاملات میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے معاملے میں یکسوئی حاصل کر لیں۔ کیا کر لیں؟ یکسوئی حاصل کریں۔ اب یکسوئی حاصل کیسے ہوگی جبکہ یہ تو انسان کے بس میں نہیں نہ ہوتا؟ آپ کا ذہن، آپ کا دل دماغ آپ کے کنٹرول میں ہے؟ نہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کچھ سمجھ آتا ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ آپ پہ کوئی اعتراض کرتا ہے نا، مثلا میں، باپ یا ماں آپ کی، یا بھائی یا کوئی بھی بندہ آپ پہ جب اعتراض کرتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ بولے۔ ہاں، اعتراض کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ میری غلطی ہوتی ہے تو غلطی ہوتی ہے۔ تو اب اعتراض آیا ہے بیٹا، اعتراض آیا ہے کس کا؟ جس کے ساتھ یکسوئی نہیں لگی ہوئی آپ کے بابا کی، جی اس کا اعتراض آیا ہے۔ اب وہ رائٹ وے رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ رائٹ وے رائٹنگ۔ لیکن بیٹا، اصل مقصد تو پبلک کو یا نیشن کو اکٹھا کرنا ہے کسی ایک بات پہ، بالکل۔ جس سے قوم بن جائیں گے ہم سب لوگ۔ یہی یکسوئی کا فائدہ ہوگا نا۔ یس۔ ہماری یکسوئی جو لگی ہوئی ہے اہل بیت کربلا کی طرف لگی ہوئی ہے۔ کدھر لگی ہوئی ہے؟ اہل بیت کربلا کی طرف۔ کربلا، اور قرآن ان کا کردار بنا ہے۔ کیا بنا ہے؟ اب ہم نے اہل بیت کو پکڑ لیا اور قرآن کو مانتے ہیں۔ جی قرآن کو کیا کرتے ہیں ہم؟ مانتے ہیں۔ مانتے ہیں اس لیے کہ وہ اہل بیت پر ہی نزول ہوا اس کا۔ اچھا، ایک بڑی بات ہے کہ آیت تطہیر کی سمجھ نہیں آئی آج تک کسی کو۔ اس کے بارے میں یہاں پہ بات کرنا ضروری ہے کہ شاید اس وقت میں نے قمیض نہیں پہنا، میں فیملی میں بیٹھا ہوں نا، مگر اس وقت میرا وجود کسی نے اختیار کیا ہے۔ اب جس نے اختیار کیا وہ الف ہے، آپ کے کہنے کے حساب سے نہیں بلکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ الف۔ اب الف اللہ چنبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہوں، یہ پرانا ہو گیا۔ بادشاہ باہو سرکار فرماتے کہ اب ہم ایک نئی بات کرنے لگے ہیں۔ کیا بات کرنے لگے ہیں؟ کہ دل کی مرضی پہ جو غالب آ گیا فطور، دل کی مرضی پہ جو غالب آ گیا تھا۔ تو پھر سارا سرور شیطان کا ہے سوچوں میں۔ ابھی دوبارہ آتے ہیں 3